بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 206 اور 208، آیت نمبر ہے 43 اور 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون۔ وکیف، اور کیسے، یحکمونک، وہ آپ کے پاس فیصلے لاتے ہیں، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا، اس تورات میں حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون، پھر وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، وما اولئک بالمؤمنین، حالانکہ یہی لوگ، حالانکہ نہیں ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا التورات، تورات کو اتارا تھا، فیہا، اس تورات میں، ہدن، ہدایت تھی، ونور، اور روشنی تھی، یحکم بہا النبیون، اس تورات کے مطابق تو انبیاء فیصلے کرتے تھے، الذین اسلموا، وہ انبیاء جو مطیع تھے، فرما بردار تھے، مسلمان تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، تو انبیاء یہودیوں کے لیے اس تورات میں سے فیصلے کرتے تھے، والربانیون، تو رب والے بھی کرتے تھے، والاحبار، علماء بھی کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو حفاظت کرتے تھے اس کتاب اللہ کی، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ علماء، وہ رب والے، وہ سارے کے سارے اس بات پر گواہ بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس، اے پیغمبر لوگوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ تم بیچو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور ومن، اور وہ شخص، لم یحکم، نہیں فیصلہ کرتا اس کے ساتھ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الکافرون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ پیچھے بات ہم نے پڑھی تھی یہود کی، کہ مدینہ کے یہود اپنے فیصلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لاتے تھے۔ اب یہاں ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ وہ تھے تو یہودی، نبی پاک کو تو مانتے نہیں تھے، تو پھر اپنے فیصلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کیوں لاتے تھے؟ یہودی قوم ہو، پرلے درجے کی گھٹیا قوم ہو، اور اپنے لڑائی جھگڑے کے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں لائیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ سخت ہے، اور یہ
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فیصلے نرم کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے۔ جس طرح وہ رجم والا فیصلہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہاری تورات کے اندر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ایسے ہی جی بس جی وہ جی منہ کالا کرنا یہ وہ، فرمایا تورات لاؤ، تورات لائی گئی۔ اب رجم والی آیات کے اوپر وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے سے پڑھتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے پہلے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا، نیچے رجم والی آیات تھی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، یہودیوں کو جنہوں نے زنا کیا تھا، ان کو رجم کر دیا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ یہود میں سے بھی نہ وہ تورات کو مانتے تھے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، وہ اپنے دل کی مانتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ پاکستانی قانون کی مانیں گے، نہ قرآن کی مانیں گے، صرف اپنے مفاد کی۔ اگر ان کا فائدہ قرآن کو ماننے میں ہے تو وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، اگر انہیں لگے گا کہ نہیں شریعت تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، تو فوراً گورنمنٹ کی بات مان لیں گے۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو آق نامہ لکھ دیا ہے، اب جس کے لیے آق نامہ ہے وہ کہے گا نہیں نہیں اسلامی قانون میں تو آق نامہ نہیں ہے، وہ باپ کے اس فیصلے کو نہیں مانے گا۔ تو باقی بھائی جو ہے نہیں 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 باپ نے آق نامہ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہوتا ہے، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس، سارے پاکستان کے مفتیوں کو فون کر کے فتویٰ پوچھیں گے، جو مفتی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا اس کو مان لیں گے، باقی سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، یہ کام اس دور کے یہودی کرتے تھے۔ ان کو نہ اسلام سے ہوتی ہے، نہ دین سے غرض ہوتی ہے، نہ اللہ سے ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے، جہاں سے مفاد ملے وہاں پہ یہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، اے پیغمبر یہ آپ کے پاس فیصلے کیوں لاتے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، کیا اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ثم يتولون من بعد ذلك، اس کے بعد منہ پھیرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ اصل میں ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، نہ تورات پہ نہ آپ پہ، یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ تو انسان کو اصل مقصد دین ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے دل کو۔ تو جہاں قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، مان لینی چاہیے۔ ہاں جو بات قرآن اور حدیث کی نہیں ہے وہ نہ مانے، جو فیصلہ قرآن اور حدیث کا ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات اتاری۔ تورات وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ فیہا، اس تورات میں، ھدن، ہدایت تھی، ہدایت سے مراد علم، اس تورات کے اندر علم تھا، ونور، اور تورات میں نور تھا، نور سے مراد علم کے اثرات۔ علم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے، جتنا بعمل ہوتا ہے، اتنا ہی انسان بصیرت میں، عقل میں، فہم میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو علم سے انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس تورات کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، جس طرح کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ زبور کوئی الگ سے آسمانی کتاب نہیں تھی، زبور جو تھی وہ تورات کی ہی وضاحت تھی۔ تو اصل آسمانی کتاب تورات تھی، زبور اس کی مزید وضاحت تھی، اور آگے انجیل بھی اسی تورات کی ہی تفسیر تھی۔ جو الگ سے کتاب آئی ہے وہ تورات ہے یا قرآن ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام کے تمام انبیاء وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ الذین، وہ انبیاء، اسلموا، جو مسلمان تھے۔ اب قرآن تمام انبیاء کو مسلمان کہتا ہے۔ اب یہودی یہ کہتے تھے نہیں نہیں وہ انبیاء ہمارے ہیں، وہ یہودی تھے۔ قرآن نے کہا نہیں وہ مسلمان تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ للذین ہادوا، ہاں تم یہودی تھے، تمہارے لیے وہ مسلمان انبیاء فیصلہ کرتے تھے تورات کے مطابق۔ والربانیون، ربانیون اصل میں ربانی کہتے ہیں
صاحب بصیرت آدمی کو، دنا آدمی کو، سمجھدار آدمی کو، اور ربانی اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، حبر، احبار، یہ علم کو کہتے ہیں، علم والا جو عالم ہے، احبار عالم کو کہتے ہیں، ربانیون اس کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن علم کم ہوتا ہے، تربیت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تربیت زیادہ کرتے ہیں۔ تو حبر وہ عالم جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور ربانی وہ بندہ جس کے پاس علم کم ہے لیکن تربیت کرنے والا ہے۔ تو اس کے مطابق انبیاء بھی کرتے تھے، اور اگر انبیاء نہیں ہوتے تھے تو وہ اس زمانے کے جو علماء تھے یا اس زمانے کے جو ربانی تھے جو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی تورات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اب ان کی ذمہ داری تھی کتاب اللہ کی حفاظت کی۔ ہر دور میں کتاب اللہ کی حفاظت علم والے لوگ ہی کرتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہے، آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو سنت کو نہیں مانتے، احادیثوں کو نہیں مانتے، تو حفاظت علماء کرتے ہیں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کی ہے، علم والوں کی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اب یہاں رب والوں کو، علماء کو، یا جو تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، ان کو قرآن نے شہداء کہا ہے۔ شہداء سے مراد گواہی دینا، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ سچی ہے۔ آج بھی علماء یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ کتاب اللہ سچی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سچی ہے۔ ورنہ معاشرے میں تو بہت سارے لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ مانتے نہیں حدیث کو، اور ہمیشہ سے ہی علماء اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں، احادیث بھی سچی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ بالکل سچی ہیں۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہیں ڈرنا، جب بھی فیصلہ کرنا ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ جو بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن نہیں بیچنا، علم نہیں بیچنا۔ بیچنے سے مراد یہ ہے کہ غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ ثمنا قلیلا، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن نے تو ثمنا قلیلا کہا ہے کہ تھوڑی قیمت لینی، بہت ہی لے سکتے ہو۔ بھی قرآن بیچ کر غلط فیصلہ کر کے ساری دنیا میں مل جائے، ساری دنیا بھی تھوڑی ہے۔ کوئی بندہ قرآن کے خلاف فیصلہ کرے اور اسے ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا بھی تھوڑی ہے قرآن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ ثمنا قلیلا، تو ساری دنیا تھوڑی ہے قرآن کے مقابلے میں، تو قرآن انسان کو غلط انداز میں نہیں بیچنا چاہیے، قرآن کے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ کوئی اور ہے، بندہ کو فیصلہ اور کر دے تو گویا اس نے قرآن کو بیچ دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ بندہ ہی کافر ہے۔ اب قرآن نے اس انسان کو کافر کہا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن کا فیصلہ کوئی اور ہے، اپنا فیصلہ سنا کے چلا جاتا ہے۔ دین کا فیصلہ کوئی اور ہے، اپنا فیصلہ سنا کے چلا جاتا ہے۔ قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ کفریہ کام ہے۔ جو بندے، جو لوگ، جو فیصلہ کرنے والے قرآن و حدیث کو پیچھے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، گویا وہ اسلام نہیں، وہ کفر کے قریب جا رہے ہیں۔ تو جب بھی فیصلہ کرنا ہو، گھر کا فیصلہ ہے، دو بندوں کا فیصلہ ہے، دو بھائیوں کا فیصلہ ہے، دکانداری میں فیصلہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن و حدیث پیچھے رکھ کے اپنی عقل کے ساتھ بندہ فیصلہ کرے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یہ کام کفریہ کام ہے، اس لیے ہمیں اس کفریہ کام سے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔